کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کا ایک نیک بندہ تھا جو دن رات اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگائے رکھتا۔ وہ پوری رات جاگتا، اللہ کے سجدے کرتا، اللہ کا ذکر کرتا۔ وہ اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی اور ناراضگی والے کاموں سے بچاتا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا، روتا، توبہ اور استغفار کرتا۔ وہ جب بھی اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاتا تو ایک دعا ضرور مانگتا تھا، یا اللہ میری عمر میں برکت عطا فرما، مجھے طویل زندگی عطا کر تاکہ میں تیری خوب عبادت کر سکوں۔ مولا اگرچہ دن رات تیری عبادت میں کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میرے دل کو ٹھنڈک نہیں پہنچتی۔ میں تیری خوب عبادت کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک سانس تیرے ذکر میں گزار دوں، ایک ایک لمحہ تیری عبادت میں گزار دوں۔ یعنی اپنی دعاؤں میں یہ دعا ضرور مانگتا کہ مولا میری عمر میں برکت عطا کر، میری عمر میں برکت عطا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا، اور اللہ نے وہ جتنی بھی عمر اب تک گزار چکا تھا اسے مزید 1000 سال کی زندگی عطا کر دی۔ شیطان مردود کو جب یہ پتا چلا تو وہ تل ملا گیا۔ میں دن رات اس کے پیچھے لگا رہتا ہوں، اللہ کی عبادت سے غافل کرنا چاہتا ہوں، رات اسے سلانا چاہتا ہوں، اس کے نفس کو ورگلا کر اسے گناہوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں آج تک کامیاب نہ ہو سکا۔ جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی دعا بھی قبول کر لی، اب اسے 1000 سال کی مزید زندگی مل گئی ہے۔ اب یہ تو اور عبادت کرے گا اور جنت میں سیدھے داخل ہو جائے گا۔ اب میں کیا کروں؟ شیطان مردود تل ملا گیا۔ اب اس نے ایک بزرگ کی شکل اختیار کی اور اس عابد کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے نیک بندے، میں تیرے لیے بڑی خوشی کی خبر لایا ہوں۔ جب اس شخص نے ایک بزرگ کو اپنے سامنے دیکھا، ادب بجا لایا اور کہنے لگا کہ بتاؤ آپ میرے لیے کون سی خوشی کی خبر لے کر آئی ہیں؟ شیطان مردود کہنے لگا، تو دن رات اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے کہ مولا میری عمر میں برکت عطا کر، میری عمر میں برکت عطا کر۔ اللہ نے تیری دعا قبول کر لی، اور تیرے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اللہ نے تیری عمر میں 1000 سال کا اضافہ کر دیا ہے۔ یعنی جتنی زندگی تو اب تک گزار چکا، اس کے بعد تجھے مزید اللہ نے 1000 سال کی زندگی عطا کر دی۔ جیسے ہی اس بندے نے سنا، فوراً اپنے سر کو سجدے میں رکھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتا ہے، رو رو کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے۔ شیطان مردود اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتا رہا، وہ جل بن گیا۔ اس وقت تو وہاں سے چلا گیا، اس نے کچھ بھی نہ کیا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس بندے نے اپنی عبادت کو مزید بڑھا دیا ہے، اگرچہ 1000 سال کی زندگی اسے اور مل گئی، لیکن پھر بھی غفلت سے کام نہیں لیتا بلکہ عبادت میں لگا ہوا ہے، تو شیطان مردود اس کے پاس دوست کی شکل میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، تیرے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ نے تیری عمر میں برکت عطا کر دی۔ ہم تو پتہ نہیں کب تک زندہ رہیں گے، کب مر جائیں گے، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، دنیا داری بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کو کتنا خوبصورت بنا کر پیدا کیا ہے، اللہ نے دنیا میں کتنی نعمتیں رکھی ہیں، تو اللہ کی بنائی دنیا کی طرف کبھی دیکھتا بھی نہیں، اللہ کی نعمتوں کا کبھی استعمال کرتا بھی نہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ تو بھی تو آخر انسان ہے، تجھے چاہیے کہ تو ہماری طرح اللہ کی عبادت بھی کر اور دنیا کی لذتوں سے فائدہ بھی حاصل کر۔ اس عابد نے اسے منع کیا، لیکن وہ دوست کی شکل میں آیا تھا، بار بار اسے اس کام کے لیے آمادہ کرتا رہا، چل ہمارے ساتھ چل۔ کیا ہم عبادت نہیں کرتے؟ ہم بھی تو عبادت کرتے ہیں، لیکن ہر چیز کا ٹائم ہوتا ہے۔ یہ کیا کہ دن رات ایک ہی کام کرتے رہنا؟ اتنی خوبصورت دنیا کو دیکھ لے، جب مر جائے گا تو مرنے کے بعد تیرے ہاتھ کیا لگے گا؟ اس دنیا کی لذتوں کا مزہ کیوں نہیں اٹھاتا؟ اللہ کی نعمتوں کا فائدہ کیوں نہیں اٹھاتا؟ نکل، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ، دنیا کی خوبصورتی کو دیکھ، لڑکیوں کے حسن و جمال کو دیکھ، چل دیکھ دنیا میں کیا کیا نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں۔ اس طرح سے شیطان دوست کی شکل میں آتا اور بار بار اسے گناہوں کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا، عبادت سے غافل کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ عابد اپنے آپ کو ہمیشہ بچانے کی کوشش میں لگا رہتا۔
آخرکار شیطان مردود ایک دن تنگ آ گیا اور تنگ آ کر کہنے لگا اللہ کے بندے، اللہ نے تجھے 1000 سال کی زندگی دی ہے، ہمیں تو نہیں پتا کہ ہم کب مر جائیں گے، لیکن تو 1000 سال سے پہلے کہاں مرنے والا ہے؟ 1000 سال بہت ہوتے ہیں، کچھ دنیا کا مزہ بھی لوٹ لے اور کچھ عبادت کر لے۔ اس طرح سے شیطان بار بار اس پر حملے کرتا رہا۔ 1000 سال بہت ہوتا ہے، دنیا کا مزہ کیوں نہیں لوٹتا؟ 1000 سال بہت ہوتا ہے، لوگوں سے ملتا جلتا کیوں نہیں؟ 1000 سال بہت ہوتا ہے، دنیا میں نکل کر کھاتا پیتا کیوں نہیں؟ سیر و تفریح کیوں نہیں کرتا؟ اس طرح سے شیطان بار بار حملہ کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ شیطان مردود اپنے حملے میں کامیاب رہا اور وہ عابد عبادت سے غافل ہو کر 999 سال تک دنیا کی لذتوں میں کھویا رہا۔ جب 999 سال پورے ہو گئے، اسے احساس ہوا صرف 1 سال باقی رہ گیا ہے۔ وہ پھر عبادت کی طرف پلٹنا چاہتا تھا۔ شیطان مردود نے اسے روکتے ہوئے کہا 1 سال میں تو جانتا ہے کہ 365 دن ہوتے ہیں، تو 365 دن تجھے عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تو 364 دن دنیا کی لذتوں کا مزہ اٹھائے گا، ایک دن اللہ کی عبادت کر لے گا، ایک دن کی عبادت بھی تیری جنت کے لیے کافی ہے۔ ایک دن اگر تو عبادت کر لے گا، اللہ تیرے سجدوں کا تجھے صلہ عطا کرے گا، اللہ تیرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ شیطان پھر ایک بار اس پر غالب آ گیا اور وہ عابد دنیا کی لذتوں میں الجھا رہا، کھویا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سال کے 364 دن گزر گئے، اب آخری دن باقی رہ گیا۔ جب آخری دن آ گیا تو عابد شیطان کے وسوسات کو جھٹکنا چاہتا تھا، شیطان کے جال سے نکلنا چاہتا تھا، پلٹ کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتا تھا، لیکن شیطان پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے پھر سے پوری طاقت لگا کر اس عابد پر حملہ کرتے ہوئے کہا اللہ کے بندے، اللہ کی عبادت کے لیے کیا 1 گھنٹہ کافی نہیں ہے؟ کیا تجھے پتا نہیں ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں؟ 23 گھنٹے مزید اللہ کی نعمتوں کا مزہ لوٹ لے، اور آخری کا 1 گھنٹہ جب بچے گا، 1 گھنٹے اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر لینا، 1 گھنٹے اللہ کی عبادت کر لینا۔ اگر اللہ کا ذکر کرتے کرتے تیرا انتقال ہوا، اگر اللہ کے سجدے میں تیرا انتقال ہوا، اللہ تیرے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اللہ تجھے سیدھے جنت میں داخل کر دے گا۔ جب جنت میں جانے کے لیے 1 سجدہ کافی ہے، اللہ کا ذکر کافی ہے، تو پورا دن خامخواہ کیوں اس میں تو اپنا ضائع کرتا ہے؟ اس طرح سے شیطان نے مزید اس پر حملہ کیا اور کامیاب ہو گیا۔ اس بندے نے کہا واقعی تو نے ٹھیک کہا، ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 23 گھنٹے مزید دنیا کا مزہ لوٹ لیتے ہیں، آخری کے 1 گھنٹے اللہ کی عبادت کریں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ وقت بھی گزر گیا، اب صرف 1 گھنٹہ باقی رہ گیا۔ جب 1 گھنٹہ باقی رہ گیا تو عابد عبادت کی طرف پلٹنا چاہتا تھا، اللہ کے سجدوں کی طرف لوٹنا چاہتا تھا، لیکن شیطان نے پھر سے اس پر وار کیا اور کہنے لگا کیا تجھے پتا نہیں ہے 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں، اور اللہ کی عبادت کے لیے 1 منٹ بھی کافی ہے۔ اللہ 1 سجدہ بھی قبول کر لے تو 1 سجدہ جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہوگا۔ تو کیا ضرورت ہے 1 گھنٹے اللہ کی عبادت کرے، 59 منٹ مزید دنیا کی لذتوں کا مزہ لوٹ لے، آخر کے 1 منٹ اللہ کی عبادت کر لینا۔ شیطان غالب آ گیا، بندہ اس کی باتوں میں آ گیا اور وہ 59 منٹ تک دنیا میں غافل رہا۔ جب آخری 1 منٹ آیا تو اس نے کہا اب مجھے جانے دے، میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ شیطان نے کہا مجھے تعجب ہوتا ہے تیری عقل پر، کیا تجھے پتا نہیں 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں، اور اللہ کہنے میں کتنا وقت لگتا ہے، سجدہ کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ تو 59 سیکنڈ مزید دنیا کا مزہ لے لے، آخر کے سیکنڈ میں اللہ کی عبادت کر لینا۔ اللہ اکبر۔ شیطان غالب آ گیا اور وہ بندہ غافل ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا وہ 1000 سال کی زندگی پانے سے پہلے اللہ کی جتنی عبادت کرتا تھا، شب بیداری کرتا تھا، توبہ اور استغفار کرتا تھا، وہ سب کا سب درا کا دھرا رہ گیا۔ عمر میں برکت کا سبب اس کی نجات کا نہیں بلکہ پکڑ کا ذریعہ بن گیا۔ اللہ اکبر۔ شیطان اس پر غالب آیا اور جو عبادت وہ پہلے کر چکا تھا وہ سب کی سب اس کے منہ پر اس کے گناہوں کی وجہ سے مار دی گئی، اور آخری وقت میں سجدہ کرنا، ذکر کرنا تو دور کی بات ہے، وہ توبہ اور استغفار بھی نہ کر سکا، اور اپنی زندگی کا ایک طویل حصہ جو اس نے اللہ کی عبادت میں گزارا تھا وہ سب بھی ضائع ہو گیا، صرف شیطانی وسوسے کی بنیاد اور عمر میں
برکت کی بنیاد۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو شیطانی وسوسات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت کی، توبہ اور استغفار کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔